نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارا دل ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی ہے، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی سفارش کسی کو کچھ فائدہ دے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر لی۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں میں شامل نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کو کہا، ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام نے سب کام پورے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے امتحان میں وہ کھرے اترے، اور انہوں نے ہر بات پر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں لی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور وہ سراپا امن ہو۔ یعنی بیت اللہ میں لوگ جو ہیں بار بار جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور بیت اللہ میں وہ چاہتے ہیں، جو بھی ایک بار چلا جاتا ہے حج کرنے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں، اور پھر شروع سے لے کر آج تک لوگ وہاں کا طواف کر رہے ہیں، لوگ وہاں پر جا رہے ہیں بیت اللہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ بنایا ہے کہ لوگ بار بار وہاں پر جاتے ہیں۔ اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید دی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دو، یعنی امن والا شہر بنا دو، اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرماؤ، یعنی جو بھی یہاں پر آئیں ان کو طرح طرح کے پھل دو۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حرم میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر چیز عمدہ کوالٹی کی، بہترین کوالٹی کی وہاں پر اویلیبل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو وہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ نے کہا جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور بدترین ٹھکانہ ہے اس کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کو دوں گا، جو وہاں رہتا ہے اور جو وہاں نہیں رہتا، سب کو میں لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، سب کو طرح طرح کی چیزیں دوں گا، لیکن جس نے بھی کفر کیا اس کو میں قیامت کے دن گھسیٹتا ہوا لے کے جاؤں گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ تو ہمیں بھی کیا کہنا ہے؟ ہم یہاں پر بہت بڑے کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر دین کے مشن کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے خاطر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کام کو قبول فرما لے۔ بے شک صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لو، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کرو جو تیری پوری تابعدار ہو، یعنی تیری فرما بردار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دو اور ہماری توبہ قبول فرما لو۔ بے شک صرف تو ہی معاف کر دینے والا ہے اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اتنی بہترین دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کری تھی، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں مانگنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے اچھے الفاظوں میں اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو اردو میں مانگیں، اردو نہیں آتی انگلش میں مانگیں، جو لینگویج آپ کو آتی ہے اچھی اچھی لینگویج میں اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں مانگیں۔ اور ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیج دو جو انہی میں سے ہو اور ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دو اور ان کو پاکیزہ بناؤ، بے شک تیری
صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے، یعنی وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے انحراف کرے، یعنی کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے پھر جائے، اس کو اگنور کرے، کیونکہ جو دین ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہی دین آج تک بھی سارے نبیوں کو وہ دین دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دین دیا گیا، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی صرف کون نہیں کرتے؟ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو سب جانتے تھے اور ان کو سب مانتے بھی تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو فالوور بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو وہی دین، جو دین ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا ہے وہی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر جائے گا، اس کو اگنور کرے گا، وہ حماقت میں مبتلا ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، کنہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیوں چنا تھا انہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر پکار پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ کرو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب میں حاضر ہوں۔ ہر آزمائش پر وہ کھرے اترے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اور یہاں تک کہ جب ایک بڑی چاہت سے ان کو اولاد ملی تھی، اور وہ اولاد تک بھی، نیو بورن بیبی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مکہ کی وادیوں میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور تمام جہانوں کا امام بنا دیا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ کہ کتنی بہترین ہے یہ، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر، ایسی آیتوں کو دیکھ کر ہم بھی فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یعنی یہی وصیت وہ اپنے بیٹوں کو کر کے گئے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو کچھ بتایا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام سنایا کرتے تھے، تو یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اسرائیل علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہے، یعنی وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ کہتے تھے یعقوب علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے اپنی اولادوں کو کہ یہودی رہنا، اس کے علاوہ کوئی اور دین۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس اللہ کی جو تمہارے باپ دادا، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یعنی ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل پر دھیان دینا ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں اس سے مطلب ہونا چاہیے، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاؤں، اللہ تعالیٰ کے کام کروں، اس سے مطلب ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نام اعمال جو ہیں وہ درست ہوں۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یعنی یہودی اور عیسائی ان سے مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم یہودی ہوگے اور عیسائی ہو جاؤ تبھی تم سیدھے راستے پر آؤ گے، ورنہ تم سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھے راستے پر ہیں، اور ان لوگوں میں سے وہ نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مسلمانوں کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملا،
اور ہم ان سب کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام نبیوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ زیادہ اچھے تھے یا ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ ہمیں تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، تمام نبیوں کو ماننا ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی فرق نہیں کرنا. اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں. اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا، یعنی جلد ہی اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے ہم وہ کریں گے، تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، وہ ہماری پروٹیکشن میں ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اور وہ ہمارے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے. اے مسلمانوں، کہہ دو ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں صبغت اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، کسی اور کا رنگ مت چڑھاؤ. صرف کس کا رنگ چڑھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، غور اور فکر سے اس کو سنیں گے، اپنے آپ ہی اللہ تعالیٰ کا رنگ آپ پر چڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ تو آپ کو یہودیوں کا رنگ چڑھانا، نہ عیسائیوں کا، نہ کسی اور مذہب کا، بلکہ صرف اور صرف کس کا رنگ چڑھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. اگر کسی سے بحث ہو جائے، لڑائی ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو کیا کہو؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر دی. بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصارہ تھی؟ مسلمانوں، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی گواہی کو چھپا دے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی سچی گواہی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، تو ہمیں وہ سچی گواہی ہی دینی ہے. ہمیں اپنی جان بچانے کے ڈر سے یا اپنے بچوں کی جان بچانے کے ڈر سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ وہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم گواہ بنے ہیں، تو اس لیے ہمیں سچی سچی باتیں بتانی ہیں. بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے. اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس کے قبلے سے پھیر دیا. ہمارا اب یہاں سے سیاقول کا سپارہ شروع ہو گیا، اور یہاں پر قبلے کی بات آئی ہے. کچھ چند مہینوں کے لیے قبلے کا رخ بدل دیا گیا تھا، جو بیت اللہ ہے اس کی بجائے اس کا رخ بدل دیا گیا تھا. تو جب رخ بدل دیا گیا تھا تو اب یہ حکم آیا کہ تم جو ہے کچھ مہینوں بعد یہ حکم آیا کہ تم واپس اپنے قبلے کی طرف رخ کر لو. یہ پیغمبر جو ہم نے مختلف مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، یعنی پیغمبر کیوں بھیجے گئے تھے؟ مخلوق کی اصلاح کے لیے. ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تھے یہ، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدر جہاد بلندی عطا کی، یعنی ان کے درجات بلند کیے. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑ، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی یہ جو لوگ ہیں پیغمبر آ جانے کے بعد یہ پھر بھی لڑے، تو اللہ تعالیٰ کہنے اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. یعنی ہدایت بھی جب ملتی ہے جب انسان خود چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت ملے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے ہدایت نہیں ملتی. اگر انسان چاہے اور اس کے اندر تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی. احکام یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں یہ سوچے کاش میں خرچ کر لیتی. اور ظالم لوگ وہ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالنے والا ہے، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ تو کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اسی کا ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ یعنی سفارش بھی انسان تبھی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبھی سفارش کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے۔ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے پاس علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ یعنی علم بھی صرف اتنا ہی مل سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں، اس کے علاوہ علم نہیں مل سکتا۔ اس کی کرسی نے یعنی اس کی ملکیت نے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، یعنی ان دونوں کی نگہبانی سے، حفاظت سے اس کو ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہ بڑا عالی شان ہے، بہت عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ جب صحابہ کرام کچھ ایمان لے کر آئے تھے، ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ کچھ ایسے تھے کہ جو زبردستی اپنے گھر والوں کو کوشش کر رہے تھے کہ وہ دین پر آ جائیں، تو اس تب یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر عقل سے ایمان لے کر آنا ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے، یعنی گمراہی سے الگ ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا، شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کڑھا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان لاتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوط تھام لیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کڑھے کو مضبوط تھامنا ہے۔ اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے رکھوالے تو وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، لیکن شیطان روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ سب آگ کے باسی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی جو روشنی سے نکل کر اندھیرے کی زندگی گزارے گا، اندھیرے میں زندگی گزارے گا، وہ آگ کے باسی ہے۔ اور جو قرآن ہے وہ روشنی ہی روشنی ہے، اس لیے ہمیں قرآن کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا تھا؟ یہ نمرود بادشاہ تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ زندگی تو میں بھی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنے جیل سے 2 آدمیوں کو بلوایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ رکھا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھو جس کو میں چاہوں زندگی دے دوں، جس کو میں چاہوں موت دے دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تو اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، ہکا بکا ہو گیا، حیران ہو گیا، اور اللہ اسے ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب دے پائے۔ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا ہے جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی ہوئی تھی؟ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا وہ بہت بری طرح اجڑی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا بستی کو کہ وہ کبھی آباد نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی عزیر علیہ السلام کے منہ سے نکلا کہ یہ بستی کیسے دوبارہ سے ٹھیک ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کیا۔ پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم تو 100 سال اسی حالت میں رہے تھے۔ اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ ذرا بھی نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ یعنی ان کا جو گدھا تھا وہ سڑ گل گیا تھا اور اس کا حال برا ہو گیا تھا،
لیکن جو کھانا اپنے ساتھ عزیر علیہ السلام لے کر نکلے تھے وہ بالکل تازہ تھا، پانی تازہ تھا، وہ سڑا گلا نہیں، اور عزیر علیہ السلام 100 سال بعد اٹھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی جو اللہ تعالیٰ کو دکھانی تھی۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ نبی تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی دکھائی۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہے میرے پروردگار مجھے دکھا دو کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، مجھے پورا یقین ہے، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، یعنی ان کو اپنا بنا لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، یعنی الگ الگ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس زندہ ہو کر دوڑے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو اللہ تعالیٰ پوری طرح قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ پرندے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بلایا وہ پرندے زندہ ہو کر صحیح سلامت ہو کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یہ بھی اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے، اس لیے ہمیں دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کہیں زیادہ گنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے گا، اور رمضان میں جتنا خرچ کریں گے اس کا اجر تو کہیں زیادہ گنا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد نہ تو اس شخص کو تکلیف پہنچانی ہے نہ اس کو اپنا احسان یاد دلانا ہے۔ اور اللہ بڑا بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کے خاطر ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہوئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنا بنا دے، یعنی جب چکنی چٹان پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور جب اس پر پانی آتا ہے تو وہ کچھ نہیں اگتا اس میں سے، وہ پانی اندر بھی نہیں جاتا بلکہ پھسل جاتا ہے اور وہ چٹان ایسی کی ایسی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، یعنی جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو اس کا بدلہ کچھ نہیں ملے گا، وہ بالکل صاف چکنے پتھر کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر ہو، یعنی ایک باغ کسی اونچی جگہ پر ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور جو تم عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے اور وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں گے، سچے دل سے خرچ کریں گے، دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے، تو وہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کا ہی بہت کئی گنا اجر ملے گا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ کا بھرا بگولے نے آ کر اس کو اپنی ضد میں لے لیا، یعنی اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا اور پورا کا پورا باغ جل گیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اگر ہم عمل کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں ہم کچھ کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو تکبر کریں یا اس کو ریاکاری اس کے اندر آ جائے اور سارے عمل ہمارے جل جائیں۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو۔ یعنی جب کھیتی کر لو اور کھیتی باڑی جب فصلیں آ جائیں، لہرانے لگیں، تو ایک حصہ اللہ کی راہ میں نکال دو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے
تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو. یعنی اللہ کی راہ میں جو بھی دو اچھا دو، ایسا اتنا گھٹیا اور خراب گھر سے نکال کر نہ دو کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھو، اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہم اس کو لیتے نہ، اگر لیتے بھی تو آنکھیں بند کر کے تاکہ ہمیں نظر نہ آئے. اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف صرف اسی کی ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے. یعنی جو شیطان ہوتا ہے وہ غریبی سے ڈراتا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر خرچ کر دیں گے تو ہمارا سب ختم ہو جائے گا، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ میں کیا حکم دیتے ہیں؟ مغفرت کا اور فضل کا. اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے، یعنی حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو اسے وافر مقدار میں یعنی بہت بڑی مقدار میں بھلائی مل گئی تو اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی بھلائی کا حصہ مل گیا. اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں. اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. اگر تم صدقے ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقیروں کو دو تو تمہارے حق میں وہ بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی جب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور اس نیت سے دکھا کر دیں کہ مجھے دیکھ کر یہ بھی صدقہ کرے گا تو وہ جائز ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے. کیونکہ نبی کو تسلی دی گئی تھی، نبی پریشان تھے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام صرف اور ہدایت دینا اور سیدھے راستے پر لانا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے. اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. مالی امداد کے بطور خاص یعنی جس کو دیا صدقے کے مستحق فقیر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یعنی اس وقت کی آیتیں ہیں جب اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ علم سیکھنے کے خاطر آئے تھے. وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے تھے اور دور دور سے آئے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنے کے لیے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر صدقہ کرو، ان کو دو، ان کو دینا بہت بہتر ہے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے. یعنی کیونکہ وہ بہت خوددار لوگ تھے، وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. جیسے مانگنے والے چپٹ جاتے ہیں تو وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، وہ بڑے خوددار تھے. تو یہ اصحاب صفہ کی بات ہو رہی ہے. اور آج بھی جو لوگ مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے حالات ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر پتہ چل جاتے ہیں، تو ان پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، وہ خوددار ہوتے ہیں اور ان کو لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. اور تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. یہاں اعلانیہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہم دوسروں کو سدھارنے کے لیے، تاکہ کوئی یہاں پر اگر صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا، اور میں اس نیت سے دوں کہ مجھے دیکھ کر یہ بھی کریں گے، تب وہ جائز ہے، تب ہم اعلانیہ کر سکتے ہیں. اور نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. پاگل دیوانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاگل کیسے لگتے ہیں. تو جو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی وہ پاگلوں جیسی حالت میں اٹھیں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے یعنی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی وہ سود سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہو گیا وہ اسی کا ہے. یعنی پہلے جو لوگ سود لیتے تھے، یہ آیت آنے سے پہلے جو سود لیتے تھے، اگر وہ توبہ کر لیں اور مان جائیں تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اب آیت نازل ہو گئی ہے تو اب مان جاؤ، اور اس کی اندرونی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا یعنی دوبارہ سود پر آ گیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے.
سود جو ہوتا ہے وہ گھٹتا ہے، ہمیں مال آتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سے برکت ہٹ جاتی ہے، وہ ایسی جگہ پر خرچ ہو جاتا ہے جس کی ضرورت پہلے نہیں تھی. یعنی اگر ہم سود نہ لیتے تو وہ ہمیں خرچ کرنا نہ پڑتا، تو اللہ تعالیٰ ایسی مجبوری لے آتا ہے کہ اس کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، صدقات میں برکت ہوتی ہے. اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتے. ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنا اجر پائیں گے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. یعنی جب یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی سود کی تو کچھ مومن بھی سود لیتے تھے، اس کے بعد جو ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کا معاملہ یہی کہ یہی چھوڑ دو، جو بھی باقی رہ گیا نہ تو لو اور نہ دو. پھر بھی اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. یعنی جو سود لے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اور اگر تم سود سے توبہ کرو گے تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے. یعنی اگر تم سود سے توبہ کر لو تو وہی مال تمہارا ہے جو فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر کوئی تندرست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی چاہیے. یعنی اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو، تنگ دست یعنی کوئی غریب ہو اور وہ قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی چاہیے، آسانی تک مہلت دیں. یعنی اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ بہت زیادہ غریب ہے، اب اس کا ٹائم آ گیا لوٹانے کا لیکن وہ لوٹا نہیں پا رہا اور آپ کو اس کے حالات پتہ ہیں تو اس کو اور مہلت دے دو. جتنے دن کی مہلت آپ دیں گے ہر دن آپ کے لیے وہ صدقہ لکھا جائے گا، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے. اگر وہ رقم بہت تھوڑی بھی ہے اور اگر آپ کے پاس بہت ہے تو آپ اس کو معاف کر دو اور صدقہ کر دو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اس کو سمجھتے ہو. اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد یعنی مقرر مدت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. یعنی جب کسی کو ادھار دو تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے. چاہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یاد رہے گا لیکن پھر بھی آپ کو لکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو تو انصاف کے ساتھ لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے. یعنی اگر کوئی ان پڑھ ہے وہ نہیں لکھ سکتا تو وہ کسی پڑھے لکھے سے کہہ رہا ہے کہ لکھ دو تو اس کو لکھنا چاہیے کیونکہ لکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، اور جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے. اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے. ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو ناسمجھ ہے یا کمزور ہے اور کسی اور وجہ سے نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست جو گارجین ہوتا ہے انصاف کے ساتھ لکھوائے. یعنی کوئی بے عقل ہے، اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ کچھ دے رہا ہے، وہ کسی کو ادھار دے رہا ہے تو وہ نہیں لکھوا سکتا، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ لکھوایا جائے، تو پھر کوئی اس کا جو گارجین ہے وہ لکھوا دے. اور اپنے ذمے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. ہاں اگر کوئی 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے شامل ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یعنی اگر مرد موجود ہے تو گواہی 2 مردوں سے لی جائے گی یا دی جائے گی، اور اگر 2 مرد موجود نہیں ہے 1 مرد موجود ہے تو 2 عورتیں لے لو. 2 عورتیں 1 مرد کے برابر اس لیے ہیں کیونکہ عورتوں کے ساتھ بہت الگ الگ سچویشن آتی ہیں، کبھی ان کو پیریڈز ہو جاتے ہیں، کبھی پریگنینسی ہو جاتی ہے، کوئی بھی سچویشن آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے گواہی دینے کے لیے اس وقت وہ موجود نہ ہو یا وہ بھول جائے تو دوسری والی یاد دلا دے یا دوسری گواہ بن جائے. اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. اگر ہمارے پاس کوئی بھی گواہی ہے اگر بلایا جائے تو انکار نہ کرے. اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں. یعنی معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر ادھار دے رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو تو اسے لکھواؤ. یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے. یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو تم فتنے میں بھی نہیں پڑو گے اور شک میں بھی نہیں پڑو گے. ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین ہے یعنی ہاتھوں ہاتھ لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے.
جیسے ہم شاپ پر جاتے ہیں اور ہم نے پیسے دیے اور سامان لے لیا تو اسے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایسا کرو گے اور جب تم خرید فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ کو. اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی. اور اللہ کا خوف دل میں رکھو, اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اگر تم سفر پر ہو یا تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن قبضے میں رکھ دی جائے, یعنی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لی جائے گی, یعنی کوئی بھی چیز قبضے میں دی جائے. ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرو جو اس کا پروردگار ہے, یعنی جو سفر کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور گواہی کو نہ چھپاؤ, اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گنہگار دل کا حامل ہے, یعنی وہ گنہگار ہے. اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. ہر ایک انسان کا عمل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں چاہے تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے, یعنی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ان کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس رسولوں کے درمیان, یہاں سے آمن الرسول سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہو گیا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جبریل امین ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان سے ایک زور کی آواز آئی تو انہوں نے سر اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبریل امین نے کہا یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور اس میں سے ایک ایسا فرشتہ نکل کر آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. اور اس نے وہ فرشتہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صورتیں دی, یعنی 2 نور دیے, الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. جب ان کو پڑھ کر دعا مانگی جاتی ہے تو ہماری دعائیں ضرور پوری ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنتا ہے. تو ان 2 آخری آیتوں کی بہت فضیلت ہے اور اس کو رات کو رات کو سونے سے پہلے بھی ان کو پڑھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ 2 آیتیں رات میں پڑھے گا تو اس کے لیے یہ کافی ہیں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس گھر میں یہ 2 آیتیں 3 رات تک لگاتار پڑھی جائیں تو شیاطین بھی اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اور یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے, اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ایمان لائے ہیں. یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سن لیا اور ہم خوشی سے اس کی تعمیل کریں گے, یعنی خوشی سے اس کو مانیں گے. اے ہمارے پروردگار, ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا, یعنی اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہے, کوئی تکلیف آ رہی ہے, صرف اتنی ہی آئے گی جتنی ہمارے اندر جھیلنے کی طاقت ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر تکلیف نہیں ڈالتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, وہ تو ہمارا رب ہے. اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے پکے ارادے سے کرے, اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے. مسلمانوں, اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار, اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری مغفرت فرمانا. اے ہمارے پروردگار, ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار, ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے میں کی ہم میں طاقت نہیں, اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, ہماری خطاؤں کو اگنور کریے, ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے حامی ہیں اور ناصر ہیں, یعنی مددگار ہیں, اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے, ہمیں مدد عطا فرمائیے. آمین. الحمدللہ. آپ کی سورہ بقرہ پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.